السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال اللہ تبارک وتعالی وإنك لعلى خلق عظیم۔ قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، ایک انسان کے لیے اپنے اخلاق کو اچھا بنانا اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو پاک کرنا ایک فریضہ ہے، اس لیے کہ آخرت میں انسان کی نجات کے بڑے اسباب میں سے اچھا اخلاق ہے، اور آخرت میں ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے بہت ہی بڑی چیز انسان کا برا اخلاق ہے۔ اگر اخلاق برا ہو تو اس کی دینداری کو تباہ کر دیتا ہے، بلکہ اخلاق کا برا ہونا انسان کے ایمان کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اسی برے اخلاق کی وجہ سے انسان اپنے دین کو بیچ دیتا ہے، اسی دنیا کی حرص کی وجہ سے، اسی تعصب کی وجہ سے، اسی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایک انسان انبیاء کے، رسولوں کے کلام کا بھی انکار کر دیتا ہے، اللہ کی کتاب کا انکار کرتا ہے، انبیاء کے معجزات کا انکار کرتا ہے۔ دنیا پرستی اور انسان کی ضد اور تعصب اور اس طرح کی جتنی برائیاں جو اخلاقی برائیاں ہیں، ان کا اثر انسان کے عقیدے، اس کے دین پر پڑتا ہے۔ اسی لیے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی، ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تزکیہ نفس بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا اہل ایمان پر جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے نفس کو گندگی سے پاک کرتا ہے، پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کتاب و حکمت کی تعلیم سے پہلے تزکیہ نفس کو ذکر کیا، اس لیے کہ علم کے لیے برتن کا پاک ہونا بھی بہتر ہے، ضروری ہے۔ اگر علم ایک ایسے برتن میں رکھا جائے جو گندا ہے تو وہ علم کو بھی گندا کر دیتا ہے۔ اسی لیے ایک ایسا دل جو خواہشات سے بھرا ہوا ہو، ایسا شخص جو نفس کا غلام ہو، دین کی معلومات بھی اگر اس کو آ جائے تو ایسا آدمی اس معلومات سے اپنی اصلاح کرنے کی بجائے اس معلومات میں حیلے بہانے نکال کر اپنی خواہشات کو حلال کر لیتا ہے، جیسا کہ یہود نے کیا۔ لہٰذا ایک انسان کے اندر سے گندگی کا نکلنا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر انسان کے پاس اگر دین کا واقعی گہرا علم آ جائے تو نور علی نور، یہ بہت زیادہ خیر کی چیز اس کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے بلوغ المرام، جو ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں بہت ساری احادیث ہے اور ان کا تعلق اسلامی اخلاق و آداب سے ہے کہ ایک بندہ کن آداب کا اہتمام کرے، وہ کن برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائے، وہ اپنے آپ کو کیسے آخرت والا بنائے۔ یہ ساری احادیث ایک انسان کے لیے اخلاقی ترقی کا ذریعہ ہیں اور اپنے اخلاق کی پاکیزی کا ذریعہ ہے، اور اس میں سے ہر حدیث ایک باب ہے جو واقعی احادیث کا مطالعہ کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان احادیث کا انتخاب یوں ہی سرسری طور پر نہیں کیا ہے، بلکہ ہر حدیث دوسری حدیثوں سے اس باب سے مربوط ہوتی ہے، اور ان میں تقدیم و تاخیر میں بھی کہیں نہ کہیں حکمت کچھ دکھائی دیتی ہے۔ اہل علم جو کتابیں لکھتے تھے بہت غور و فکر کے بعد لکھتے تھے، ان کے کلام میں قلت ہوتی تھی اور برکت بھی ہوتی تھی۔ لہٰذا یہ جو حدیث ہم نے پچھلے درس میں شروع کی تھی وہ غصے سے متعلق تھی،
اور غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنے سے متعلق تھی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم حدیث کے الفاظ کا اعادہ کریں اور اس سے متعلق بعض اور ابحاث یا باتیں جو ہے اس کو ہم دیکھیں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ، وہ آدمی بہادر وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ واقعی بہادر وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور طریق سے یہ حدیث آئی ہے، ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 717 پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس الشدید من غلب الناس انما الشدید من غلب نفسہ۔ دوسرے الفاظ میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ بہادر طاقتور وہ نہیں جو لوگوں پر غالب آئے، طاقتور واقعی وہ ہے جو اپنے نفس پر غالب آئے۔ اسے ایک بہت اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روح سے، اسلامی اخلاق کی روشنی میں بہادری جسمانی اعتبار سے واقعی بہادری نہیں ہے۔ طاقت یہ نہیں کہ آدمی جسمانی اعتبار سے طاقتور ہو، اصل طاقت انسان کی اخلاقی طاقت ہے۔ واقعی طاقت، واقعی قوت، بہادری، زور آزمائی کی جو صلاحیت ہے، یہ نہیں کہ جسمانی اعتبار سے انسان بہت مضبوط ہو، یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن اصل طاقت یہ ہے کہ انسان اخلاقی اعتبار سے بہتر ہو اور اپنے آپ پر قابو رکھنے والا ہو، وہ اپنے اندر کے جانور کو قابو میں رکھنے والا ہو۔ کیونکہ اگر آدمی بہادر ہے، طاقتور ہے، جسمانی اعتبار سے مضبوط ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کی طاقت، اس کی بہادری، اس کی قوت لوگوں کو ضرر پہنچانے میں کام آئے گی، بجائے ان کی حفاظت کے، بجائے ان کے لیے نفع بخشی کے، وہ لوگوں کے لیے مضر بن جائے گا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ پہلی چیز انسان میں ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں پر قابو پانے سے زیادہ اپنے پر قابو رکھنے والا ہو، وہ جسمانی قوت سے زیادہ اخلاقی قوت کا مالک ہو۔ اصل طاقت یہ ہے۔ جو آدمی اخلاقی اعتبار سے قوی ہو، اگر وہ کمزور بھی ہو جسمانی اعتبار سے، تو یہ سماج کے لیے خیر بنے گا۔ لیکن ایک انسان اگر اخلاقی اعتبار سے کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے طاقتور ہے، سماج کے لیے شر بنے گا۔ تو اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اصل طاقت انسان کی داخلی طاقت ہے، نہ کہ خارجی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم حدیث کے الفاظ جو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے، اس پوری حدیث کا خلاصہ یا اصل مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر قابو رکھنے والا بنے، خاص طور سے غصے کی حالت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصہ ایک سخت ناپسندیدہ چیز پر آتا ہے۔ ایک چیز انسان کو بالکل پسند نہیں اور اس کی شدت بہت بڑھ جائے تو غصہ آتا ہے۔ غصے میں انسان کچھ نہ کچھ برا کر بیٹھتا ہے، اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھوں سے۔ لہٰذا اس نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے غصے کے بارے میں ایک آیت میں بیان کیا، اور اس میں غور کرنے کی چیز ہے کہ بہت اہم اصول اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، سورہ الشورى آیت نمبر 37۔ یہ الشعراء نہیں ہے، شاعروں والی وہ صورت نہیں ہے، بلکہ یہ شورا ہے، مشورے والی۔ کہا کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انہیں غصہ ہی نہیں آتا۔ امام شافعی کا قول آپ نے پچھلے درس میں سنا کہ جس سے غصے کی بات پر بھی غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے۔ یہ بڑی سخت بات ہے، لیکن بات یہی ہے کہ عقل مند آدمی کو غصہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلط کو غلط سمجھتا ہے، بہت زیادہ غلط کو بہت زیادہ غلط سمجھتا ہے، اور اسے برا لگتا ہے اور غصہ آتا ہے، خصوصاً جب بات اللہ کی شریعت کے خلاف ہو۔ تو غلط پر غصہ آنا برا نہیں ہے، لیکن
لوگوں سے جب اس کے حق میں غلطی ہو جاتی ہے تو پھر وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ پہلا مرحلہ ان کا کیا ہے؟ بری بات پر ان کو غصہ آتا ہے، کسی نے ان کے ساتھ بدتمیزی کیا، کسی نے ان پر ظلم کیا، کسی نے ان کے ساتھ میں بدسلوکی کی، انہیں برا لگتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ان کے اندر غیرت ہے، ان کے اندر اپنی عزت نفس ہے، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ کیوں بدلہ لوں میں، کیوں انتقام لوں میں، اور وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو معاف کر دیں گے اللہ بھی ہم کو معاف کر دے گا، کیونکہ اگر یہ ہمارے باب میں تقصیر کر رہے ہیں، ہمارے معاملے میں کوتاہی کر رہے ہیں، ہمارے حق میں کوتاہی کر رہے ہیں، تو ہم بھی تو اللہ کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں۔ پھر جب اللہ اس کے باوجود، قدرت کے باوجود ہم کو معاف کر دیتا ہے تو پھر کیوں نہ یہ ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیں۔ تو یہ اہل ایمان کا اور صالحین کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انہیں غصہ نہیں آتا ہے، کہا غصہ تو آتا ہے، لیکن غصہ آنے کے بعد ان کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ غصہ آنے کے باوجود لوگوں کو معاف کرتے ہیں، سزا نہیں دیتے، انتقام نہیں لیتے، ظلم نہیں کرتے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت بیان کی، اسی سلسلے میں کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، غصہ پی جانے والے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو غصہ اندر ہی اندر ہو اس کو غیظ کہتے ہیں کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ فرماتا ہے کہ غصہ پی جانے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنے والے، انہیں معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ بلا شبہ نیک لوگوں کو، بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ غصہ پی جانے والے، یہ نہیں کہا ان کو غصہ آتا نہیں، آتا ہے غصہ، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی اس کو لوگوں پر ظاہر کر کے، لوگوں سے انتقام لے کے ان پہ ظلم نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو محسنین قرار دیا، یعنی یہ خیر ہے، یہ احسان ہے، یہ بھلائی ہے کہ ایک انسان کو غصہ تو آئے لیکن غصہ آنے کے بعد وہ معاف کر دے، وہ انتقام اور ظلم کے راستے پر نہ چلے بلکہ معاف کر دے۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من جرعۃ اعظم اجرا عند اللہ من جرعۃ غیظ کظمها عبد ابتغاء وجہ اللہ۔ امام ابن ماجہ نے اس کو اپنی سنن میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4189، اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی گھونٹ، جو پینے کا گھونٹ ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ اجر والا نہیں کہ ایک انسان کو غصہ آئے لیکن وہ اللہ کی خاطر اس غصے کو پی جائے۔ اللہ کے نزدیک اس سے بہتر گھونٹ نہیں کہ ایک انسان کو غصہ آئے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ اسے پی جائے، اس سے زیادہ کسی گھونٹ پینے پر اجر نہیں۔ تو ایک انسان اللہ کی خاطر غصہ پی جائے، یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ اللہ کی خاطر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انسان بعض اوقات مصلحت کی وجہ سے بھی غصہ پی جاتا ہے، ایک انسان مصلحت کی وجہ سے غصہ پی جاتا ہے، کمپنی ہے، باس نے ڈانٹ دیا، اب غصہ آیا، جواب دے دیتا، لیکن یہ سوچا کہ اگر میں نے کچھ کہا یہ جاب سے نکال دے گا، نقصان ہوگا۔ تجارت کرنے والا تاجر ہے، گاہک اگر بہت ستا رہا ہے، ہر چیز ڈبے کھولنے کے لیے لگا رہا ہے، خرید رہا کچھ بھی نہیں، غصہ اس کے اوپر آ گیا، لیکن پھر سوچ رہا ہے کہ اگر میں نے اس کو ڈانٹ دیا تو یہ گاہک ٹوٹ جائے گا، نہیں آئے گا۔ یہ دنیا کے لیے، یہ اپنی دنیاوی منفعت کے لیے۔ لیکن ایک آدمی کسی کو دعوت دے، اس کو دین کی بات بتائے اور وہ جھڑک دے کہ مجھ کو اس طرح کی بات نہیں چاہیے، بدعت کے خلاف، اور آپ نے توحید کے تعلق سے، شرک کے تعلق سے، آپ نے سنت اور بدعت کے تعلق سے کوئی بات کہی اور وہ آپ کو جھڑک دے، آپ کو غصہ آیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات بیان کر رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، لیکن پھر اللہ کی خاطر صبر کیا کہ نہیں، دین کے کام میں، دین کی دعوت میں برداشت کیا جاتا ہے۔ سارے نبیوں کا یہی طریقہ ہے،
وہ صبر کرتے تھے، ہم کو بھی صبر کرنا چاہیے. اور پھر یہ اس کی خاطر ہے کہ اگر میں نے اس کے ساتھ میں سختی کی تو ہو سکتا ہے پھر یہ میری بات نہ مانے اور یہ گمراہ ہو جائے، وہ اسی کفر اور شرک پر مرے. تو آدمی اس کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کی خاطر برداشت کر جائے. یہ اعلیٰ چیز ہے. مفاد کے لیے تو سبھی جیتے ہیں، یہ بنی والا اخلاق ہے. بنی والا اخلاق نہیں، نبیوں والا اخلاق. دو اخلاق ہیں، ایک بنیے والا اخلاق ہے، بنیوں والا، اور ایک ہے نبیوں والا. ہم کو نبیوں والا اخلاق اپنانا چاہیے جو اللہ کی خاطر ہو، مخلوق پر رحم کر کے ہو. تو یہاں پر اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی خاطر غصہ پینا سب سے زیادہ اجر والی چیز ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ ما یمنعنی من غضب اللہ. کہا کہ اللہ کے رسول، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول ما یمنعنی من غضب اللہ، مجھے اللہ کے غصے سے بچانے والی چیز کیا ہے؟ معلوم ہے کہ اللہ بھی غصہ کرتا ہے اور بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جہاں رحمت والا ہے وہیں اللہ تعالیٰ عدل و انصاف والا بھی ہے. وہ گناہگار کو معاف کرتا ہے جو حقدار ہو معافی کا، تو وہیں وہ ایسے گناہگار کو جو سزا کا مستحق ہے سزا بھی دیتا ہے. لہٰذا انصاف کا تقاضا ہے کہ گناہگار کو سزا دی جائے. تو یہ بھی بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ غصہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے اور اللہ مالک ہے، اور اللہ سب کچھ عطا کر کے اس کے بعد بھی بندہ اگر اللہ کی شان میں گستاخیاں کرے، اللہ کے احکام کو توڑے، اللہ کو غصہ آتا ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ کے غصے سے بچانے والی چیز مجھ کو کیا ہے؟ کون سی چیز مجھے بچائے گی اللہ کے غصے سے؟ ظاہر بات ہے کہ جب اللہ غصہ ہوگا تو اللہ سزا بھی دے گا. تو کہا کہ لا تغضب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا غصہ مت کر. وہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے غصے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہا تو غصہ مت کر. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اگر غصہ پی جائے تو اللہ بھی اپنے غصے سے اس کو محفوظ رکھے گا. الجزاء من جنس العمل. علماء کہتے ہیں کہ قاعدہ ہے اللہ رب العالمین کا جو ہم کو قرآن و سنت میں دیکھنے ملتا ہے. کیا؟ جزا عمل ہی کی جنس سے ہوتی ہے. جیسا عمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بدلہ بھی اسی طرح کا دیتا ہے. کہ تجھ کو اللہ کے غصے سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے غصے سے دوسروں کو بچا. تجھ کو اللہ کے غصے سے بچنا ہے، تجھ کو اللہ کی سزا سے بچنا ہے، تو بھی یہ کر کہ تجھ کو جب غصہ آ جائے تو غصے کا اظہار لوگوں پر مت کر. تو غصے کا اظہار مت کر کے مانا تو لوگوں کو غصے میں آ کے لوگوں پر ظلم مت کر، لوگوں کے ساتھ بدزبانی مت کر، لوگوں کے ساتھ اپنی استعداد اور اپنی قوت کو ان کے خلاف استعمال مت کر. تو اگر تو یہ نہیں کرتا ہے تو بھی اللہ کے غصے سے محفوظ ہو جائے گا. تو کہا کہ یا رسول اللہ ما یمنعنی من غضب اللہ قال لا تغضب. امام احمد اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے. صحیح الترغیب حدیث نمبر 2747 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں غصہ پی جانے کے تعلق سے یا غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی فضیلت کیا ہے، اور بہت پیاری حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کف غضبہ ستر اللہ عورتہ. جو اپنے غصے کو روک رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حال پر پردہ ڈالے رکھتا ہے. کتنے لوگ ہیں غصے میں آ کے ایسی حرکت کر جاتے ہیں کہ لوگ دیکھ کے تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ اس کو تو ہم شریف سمجھتے تھے، اس کی زبان سے ایسے پھول برس رہے ہیں، یہ آدمی تو ہم اس کو متقی پرہیزگار سمجھتے تھے، غصے میں آ کے دیکھو کیسا ہو گیا ہے. غصے میں آ کے گالیاں دینے لگ گیا، غصے میں آ کے زبان درازی لوگوں سے کر رہا ہے، غصے میں آ کے توڑ پھوڑ کر رہا ہے، غصے میں آ کے ظلم و زیادتی کر رہا ہے. تو بہت سارے لوگ جب غصے میں آ جاتے ہیں تو گویا کہ وہ نیک انسان ہونے کے باوجود بعض اوقات شیطانی کرنے لگتے ہیں، یا بعض اوقات انسان عام حالات میں اپنے آپ کو چھپائے رکھتا ہے لیکن غصے میں جب آتا ہے تو اس کے اندر کا شیطان باہر آ جاتا ہے.
تو یہاں پر معلوم ہوا کہ غصے ہی میں ایک انسان واقعی کتنا بااخلاق معلوم ہوتا ہے، کہ جو غصے میں بھی اپنے اخلاق کا دامن نہ چھوڑے، اعلیٰ اخلاق پر قائم رہے، یہ انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ کہا من کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، جو آدمی غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ یعنی جو آدمی غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، اس کی عزت بچی رہتی ہے، اس کے عیوب چھپے رہتے ہیں۔ جیسے ہی غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے، اس کے سارے عیوب باہر آتے ہیں۔ دیکھیے اندر انسان کے سب کو معلوم ہوتا ہے غصے میں آ کے کیا کیا جا سکتا ہے، لیکن انسان کی حیا اور اس کا تقوی اور اس کا دین اس کو روکے رکھتا ہے وہ سب کچھ کرنے سے جو ایک فاسق اور فاجر کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے اندر قدرت نہیں ہو سکتی، یہ بھی گالی دے سکتا ہے، اس کو گالیاں معلوم بھی ہیں، اس کے پاس زبان بھی ہے، لیکن کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ وہ غلط کام نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ حیا کرتا ہے۔ لیکن جب آدمی غصے میں آ جاتا ہے تو اکثر اوقات آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور آدمی پھر بے تحاشا وہ سب کچھ کر گزرتا ہے، بعد میں اس پر نادم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ من کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، یہ دنیا کی جزا ہے کہ جو آدمی غصے میں قابو رکھے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بچائے رکھتا ہے۔ نمبر 2، آخرت میں کیا ہے؟ کہا کہ ومن کظم غیظا ولو شاء ان یمضیہ امضاہ، جو آدمی غصہ پی جائے حالانکہ اس کا حال یہ تھا کہ اگر چاہتا تو اپنے غصے کا نفاذ کر دیتا۔ جو آدمی قدرت کے باوجود غصہ پی جائے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، حالانکہ اتنی قدرت اس کے پاس تھی کہ اگر اپنے غصے کا نفاذ اگر کرنا چاہتا تو کر دیتا۔ ملأ اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو رضا سے بھر دے گا۔ جو دنیا میں غصے پر قابو پالے، نفاذ کی قدرت کے باوجود ظلم نہ کرے، وہ نہ کرے جو کر سکتا تھا، پی جائے غصہ، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا کر دے گا کہ اس کا دل راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو رضا سے بھر دے گا، اس کے اندر کمی کا احساس نہیں ہوگا، اس کے اندر کوئی شکایت نہیں ہوگی، ایک دم راضی خوش ہو جائے گا، اتنا خوش اللہ اس کو کر دے گا، اتنا عطا کرے گا اللہ اس کو۔ ملأ اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ، ایک ہوتا ہے باہر کچھ دینا جس سے اندر راضی ہو، ایک ہوتا ہے اندر ہی کو راضی کر دینا۔ دنیا میں اکثر ملتا ہے لیکن راضی نہیں ہوتا ہے، لیکن انسان کو اگر اللہ اندر سے راضی کر دے تو پھر جو ملا اس پر بھی آدمی خوش ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی نعمت ہے، نعمت پر راضی ہونا بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے لوگوں کو نعمتیں مل جاتی ہیں لیکن رضا نصیب نہیں ہوتی ہے۔ نعمتیں مل جاتی ہیں لیکن رضا، راضی ہونا یہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائے گا، ملأ اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ۔ ابن ابی الدنیا نے قضاء الحوائج میں اور امام طبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے، المعجم الکبیر، اور شیخ الالبانی صحیح الجامع صغیر میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، حدیث نمبر 176 پر۔ غصے کے نقصانات کیا ہیں؟ غصے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان عدل و انصاف سے ہٹ کر ظلم کے راستے پر چلا جاتا ہے قول و عمل میں۔ اسی لیے قاضی کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ غصے میں فیصلہ مت کرو۔ کیوں؟ غصے میں تو انصاف نہیں کر پائے گا، غصے میں آ کے کسی کے بھی خلاف فیصلہ دے دے گا۔ گھر پہ جھگڑا ہوا بیوی سے، گیا کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے یا افتاء میں بیٹھا ہوا ہے، قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیس آیا، اب دونوں آپس میں لڑ رہے، غصے میں آ کے کسی کے بھی خلاف فیصلہ دے دیا، امکان اس بات کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یقضین حکم بین اثنین وہو غضبان، کوئی آدمی حکم، فیصلہ کرنے والا، فیصلہ نہ کرے دو آدمیوں کے درمیان ایسے وقت میں جبکہ وہ غصے میں ہو۔ معلوم ہے کہ اس کا کام قاضی کا کیا ہے؟ انصاف کرنا، عدل کرنا، لیکن غصے میں اگر ہو تو عدل کے امکانات کم ہو جاتے ہیں اور غصے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ غصے کی حالت میں آدمی عدل و انصاف سے دور ہو جاتا ہے،
لہٰذا غصہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ زندگی میں ہر سانس پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدل پر قائم رہے۔ جب آدمی ٹھنڈے دماغ سے سوچتا ہے تب جا کے سمجھ میں آتا ہے صحیح کیا اور غلط کیا ہے، لیکن جذبات میں، خاص طور سے غصے کے جذبات میں مغلوب ہو کر سوچتا ہے تو سب چیز الٹی دکھائی دیتی ہے، اور آدمی جلد بازی میں وہ اقدام کر لیتا ہے جو اس کے لیے اور دوسروں کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ لا یقضین حکم بین اثنین وہو غضبان، غصے سے بھرا ہوا اگر قاضی ہو تو اس کو تھوڑا رک جانا چاہیے، اس حالت میں وہ فیصلہ نہ کرے۔ کتنا حکیمانہ حل دیا ہے، یہ صرف یعنی عدالت کے قاضی کے لیے نہیں ہے، بلکہ گھر میں بھی لوگ اگر بیٹھے ہوئے، دو بچوں میں آپ کی جھگڑا ہوا اور آپ آفس کے غصے میں لاؤ تمہارا کیس، کیا ہوا تمہارے درمیان، یا بھائیوں کے درمیان، یا دو بیوی شوہر کے درمیان ایک آدمی بیٹھا ہوا فیصلہ کرنے کے لیے اور وہ اپنے ذاتی مسائل میں گرفتار ہے، غصے میں ہے، وہ اس وقت میں فیصلہ نہ کرے۔ کیوں؟ تو اس سے عدل کی امید اس حالت میں کم ہے۔ امام البخاری نے کتاب الاحکام میں 7158 پر، اور امام مسلم نے کتاب الاقضیہ میں حدیث نمبر 1717 اس پر یہ روایت ذکر کی ہے، نقل کی ہے، روایت کی ہے۔ تو معلوم ہے کہ غصہ انسان کے عدل کو کمزور کر دیتا ہے یا بگاڑ دیتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ بہت ہی یاد رکھنے کا ہے، سخت تو ہے لیکن بہت اہم ہے۔ کہتے ہیں اوثق غضبک بسلسلۃ الحلم فإنہ کلب ان افلت اتلف۔ اپنی کتاب الفوائد میں صفحہ نمبر 51 پر کہتے ہیں اوثق غضبک، اپنے غصے کو باندھ کے رکھ، بسلسلۃ الحلم، حلم کی زنجیر سے۔ حلم کہتے ہیں جہالت کو برداشت کر لینا، اس کو حلم کہتے ہیں۔ اوثق غضبک بسلسلۃ الحلم فإنہ کلب، اپنے غصے کو برداشت کی زنجیر سے باندھ کے رکھ، اس لیے کہ تیرا غصہ کتے کی طرح ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں فإنہ کلب، کتا ہے۔ ان افلت اتلف، خوخار جسے بھیڑیا یا کتا اس طرح کا جانور ہوتا ہے جو چیر پھاڑ کر کے کھا جاتا ہے چیزوں کو، تو اس کی مثال دے رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ فإنہ کلب ان افلت اتلف، اگر تو اس کو کھلا چھوڑ دے گا تو سب کچھ تباہ کر دے گا، چیزوں کو تلف کر دے گا، عزتیں خراب کر دے گا، لوگوں کی جان و مال کا نقصان کر دے گا۔ تو کہا کہ اپنے اس غصے کو حلم کی زنجیر سے باندھ کے رکھ، یعنی کتنے پیارے انداز میں انہوں نے کہا کہ انسان کے اندر ایک بھیڑیا، ایک جانور ہوتا ہے، غصہ اس جانور کی طرح ہے، اور وہ اگر باہر آ جائے اور انسان اس کو قابو بھی نہ رکھے، برداشت نہ کرے، اس کو زنجیر سے باندھ کے نہ رکھے، تو پھر باہر نکل کے وہ کیا کرے گا؟ سب کچھ تلف کر دے گا، عزتیں، جان و مال اور سب کچھ خراب کر دے گا، ایسا نقصان کرے گا کہ اس کی بھرپائی اکثر نہیں ہو پاتی ہے۔ کتنے طلاق غصے میں ہوتے ہیں، کتنے قتل غصے میں ہوتے ہیں، کتنی توڑ پھوڑ انسان غصے میں کرتا ہے، کتنے تعلقات غصے میں خراب ہوتے ہیں۔ غصہ انسان کے لیے بہت مضر ہوتا ہے۔ کب؟ جب وہ شریعت کی کے دائرے سے باہر نکل جائے، وہ شریعت کے تابع نہ ہو، وہ قرآن سنت کے تابع نہ ہو۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب روضۃ العقلاء، اس میں صفحہ نمبر 139 پر کہتے ہیں والغضب بذر الندم، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ کہتے ہیں کہ والغضب بذر الندم، غصہ ندامت یعنی پچھتاوے کا بیج ہے۔ غصہ کیا ہے؟ ندامت کا بیج ہے۔ جب اس غصے کو آپ زمین میں بوؤ گے تو اس سے ندامت کا پیڑ نکلے گا۔ فالمرء على تركه قبل ان يغضب اقدر على اصلاح ما افسد به بعد الغضب، ایک آدمی بہت زیادہ قدرت رکھتا ہے غصہ چھوڑ دینے میں، جبکہ وہ قادر ہے على اصلاح ما افسد به بعد الغضب، یعنی ایک انسان غصہ روک رکھ کے بہت ساری چیزوں کو بچا لیتا ہے، ورنہ اگر غصے کو آزاد چھوڑ دے تو اس کے جو بگاڑ اس کے نتیجے میں پیدا ہوگا اس کی اصلاح آدمی نہیں کر پائے گا۔ موٹے موٹے الفاظ میں اس کو ایسا ہم بتا سکتے ہیں کہ ایک آدمی فالمرء علی ترکہ قبل ان یغضب اقدر،
علی اصلاح ما افسد به بعد الغضب، کہ آدمی غصہ روک رکھنا اس کے لیے زیادہ آسان ہے، جتنا نقصان ہو سکتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، اس سے زیادہ قادر آدمی ہوتا ہے کہ آدمی غصہ نکال دینے کے بعد جو فساد ہوگا اس کی اصلاح اس کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو بگاڑ سے حفاظت زیادہ آسان ہے غصے کے بعد اس بگاڑ کی بھرپائی کرنے سے۔ تو بہت سارے لوگ آپ دیکھیے غصے میں آ کے بول دیا، بہت کچھ بھڑاس نکال دی، بعد میں پھر اس کو سوری کے میسج بھیج رہا ہے کہ بے غصے میں تھا، بہت معاف کرنا، معذرت چاہتا ہوں، سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں واقعی آپ کی عزت کرتا ہوں۔ اب فائدہ کیا ہے؟ آپ بول دیے دنیا میں تو اس سے نیچا آدمی کوئی نہیں ہے، اب بول دیا، اب اس کے بعد آپ اس کی میں معذرت لاغ کر لیں، وہ زخم تو آپ نہیں دھو سکتے نا، وہ داغ تو آپ نہیں دھو سکتے جو آپ لگا دیے، یادداشت سے مٹا تو نہیں سکتے، معافی مل سکتی ہے لیکن یادداشت سے محو ہونا نہیں مل سکتا، یاد ہمیشہ رہے گا اس کو، تو تعلقات ویسے نہیں ہو پاتے واپس۔ اس لیے آدمی یعنی یہ یاد رکھے کہ غصہ ندامت پر ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو نادم ہوا، پچھتایا، کیونکہ غصہ نکالنے کے بعد آدمی کو احساس ہوتا میں نے وہ کچھ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ نقصانات اس کے ہیں۔ غصے پر قابو کیسے پائیں؟ نمبر 1، غصے میں جو سب سے تیز جو چیز چلتی وہ انسان کی زبان ہے، اس لیے کہ بعض اوقات آدمی کمزور ہوتا ہے، جو ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے وہ زبان سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ طاقتور ہاتھ سے نقصان پہنچاتا ہے اور کمزور زبان سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ چپ ہو جائے۔ معلوم ہے کہ غصے کے وقت میں سب سے زیادہ جس چیز پر دھیان دینے کی ضرورت ہے وہ زبان ہے۔ بدقسمتی سے معاملہ الٹا ہے کہ غصے کے وقت میں آدمی جس چیز کو مطلق چھوڑ دیتا ہے بے لگام، وہ انسان کی زبان ہوتی ہے۔ غصے کے وقت میں آدمی کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ دل میں آتا ہے کہ بولنا ضروری ہے، نہیں، چپ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ضروری اسی لیے تو بول رہا ہے، لیکن بعد میں ہوتا ہے کہ کیوں بولا، تنہائی میں اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے کہ ذرا خاموش نہیں رہ سکتا تھا، اتنی عقل نہیں تجھ کو، اپنے آپ سے کہتا ہے۔ تو غصے کے وقت میں سب سے بہترین کام کیا ہے؟ آدمی چپ ہو جائے، جب اس کے جذبات کا ابال ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد جو بولنا ہے بولے۔ تو آدمی غصے میں جب بولتا ہے تو اکثر بہت زیادہ بڑا چڑھا کے بولتا ہے، کسی پر ناراض ہے آدمی، دل میں نفرت اتنی نہیں ہوتی جتنی زبان سے بول دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان غصے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ ڈیمیج کرنا چاہتا ہے اور وہ کر دیتا ہے، لیکن بعد میں جا کے جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تب فکر ہوتی ہے اس ڈیمیج کو، اس نقصان کو، اس کی بھرپائی کرنے کی۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ غصے میں آدمی کو آسان حل یہ ہے خاموش ہو جائے۔ اگر وہاں رہ کے خاموش نہیں ہو سکتا ہے کمرہ بدل دے، کمرہ بدل نہیں سکتا ہے آدمی، گھر سے باہر نکل جائے۔ اس لیے بعض سلف کہتے ہیں کہ میرا غصہ میری جوتی میں، جیسے ہی غصہ آ گیا جوتی میں پہن کے باہر نکل جاتا ہوں۔ تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ آدمی جگہ بدل دے، کمرہ چھوڑ کے باہر ٹہل کے آئے، بھائی باہر مسجد میں جا کے بیٹھ جائے، کسی دوست کے پاس جا کے بیٹھ جائے۔ غصے میں آدمی ایسی جگہ نہ رہے جہاں وہ نقصان کر سکتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے کہ غصے میں چپ ہونا چاہیے۔ شیخ البانی صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 693 پر کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے غصے میں اگر آدمی کھڑا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہے لیٹ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع۔ امام احمد، ابو داود اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر 694 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے۔ اگر غصہ چلا جائے تب تو ٹھیک، یعنی بیٹھا رہے، ورنہ اگر غصہ نہیں جاتا ہے تو پھر لیٹ جائے۔ علماء نے کہا کیا وجہ ہے کہ مطلب کھڑا ہے تو بیٹھے، کیا مطلب ہے؟ علماء نے کہا کہ جو آدمی کھڑا ہوا ہے وہ زیادہ نقصان کرنے پر قادر ہے بیٹھے ہوئے سے، اور جو آدمی لیٹا ہوا ہے یعنی بیٹھا ہوا ہے وہ لیٹے ہوئے سے زیادہ نقصان کر سکتا ہے۔
آپ دیکھیے جب مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے، فیملی میٹنگ ہے یا کچھ ہے، یا قوم کی میٹنگ ہے، یا کوئی اختلافی مسلکوں والوں کا جھگڑا ہے، کچھ بھی ہے، اب جب معاملہ گرم ہو جاتا ہے تو لوگ بیٹھے رہتے ہیں کہ کھڑے ہوتے ہیں؟ معاملہ جب گرم ہو جاتا ہے تو سب کھڑے ہونے لگتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اب کچھ کرنا ہے، کارروائی کھڑے ہو کر ہوتی ہے. بیٹھ کے کیسے لڑے گا آدمی؟ بتائیے. تو آدمی بیٹھ کے لڑ رہے ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. کھڑے ہوتے ہیں اور آپس میں لڑنا شروع کرتے ہیں، مار پیٹ ہوتی ہے. تو آدمی بیٹھا ہوا آدمی ڈیمیج کم کر سکتا ہے، لیٹا ہوا تو اس سے بھی کم، نہیں کہ برابر. کسی چیز کو پھینک کے مارنا بھی ہو، اگر آدمی لیٹے لیٹے کیسے پھینک کے مارے گا؟ بہت مشکل ہے. تو معلوم ہوا کہ غصے کی حالت میں آدمی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو وہ ایسی حالت میں چلا جائے جس میں نقصان کے امکانات کم ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں آدمی کھڑا ہوا ہے، ہارٹ اٹیک وغیرہ کچھ آتا ہے، آدمی بیٹھ جائے، اس طرح کی حالت، چکر آ کے گر بھی سکتا ہے. وہ غصے میں آ کے بعض اوقات بعض لوگوں کو ایسی حالت پیش آتی ہے. تو ایسی حالت میں آدمی بیٹھ جائے تاکہ اس کے خون کا دوران وغیرہ معاملہ سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک اور حل یہ ہے کہ غصے میں آدمی اللہ کی پناہ مانگے، کیونکہ یہ ایک شر ہے جو اس کو شر تک لے جا سکتا ہے. تو آدمی عام طور سے غصہ شر ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بہت کم ہوتا ہے کہ انسان واقعی خیر کی بنیاد پر غصے میں اور بالکل یعنی جتنا غصہ آنا چاہیے اتنا غصہ ہے اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا غضب الرجل فقال اعوذ باللہ سکن غضبہ. جب کسی آدمی کو غصہ آئے اور وہ فوراً کہہ دے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی حفاظت میں، اس کی امان میں، اس کی سیکیورٹی میں، اس کی حفاظت میں آتا ہوں، جیسے ہی وہ کہتا ہے سکن غضبہ، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کا غصہ بالکل ماند پڑ جاتا ہے. اس حدیث کو ابن سعد نے روایت کیا ہے، ابن عدی نے الکامل میں روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 695 پر کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ اعوذ باللہ کہہ دے تو پھر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بعض روایتوں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ آئے ہیں. مثال کے طور پر سلیمان ابن سرد کہتے ہیں استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عنده جلوس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی میں دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک دوسرے کو برا کہنے لگے. ونحن عنده جلوس، اور ہم آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے. وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ، کہ ایک آدمی دوسرے کو بری بری باتیں کہہ رہا تھا اور اس کا چہرہ جو ہے ایک دم غصے سے لال ہو رہا تھا، سرخ ہو رہا تھا، اس کا چہرہ بالکل رنگ بدل گیا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعلم کلمة لو قالها لذهب عنه ما یجد. آپ نے کہا دیکھو مجھ کو ایک کلمہ ایسا معلوم ہے، کچھ الفاظ میرے علم میں ایسے ہیں کہ اگر یہ غصہ جس کو آ رہا ہے، سن رہا ہے غصہ اس کو آ رہا ہے، ابھی کچھ کر دے گا، وہ جو غصہ اس کو آ رہا ہے اگر وہ کلمات وہ کہہ دے اپنی زبان سے تو یہ جو کیفیت اس کی پیدا ہو رہی ہے یہ چلی جائے گی، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس وہ اتنا کہہ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان رجیم سے، مرجوم سے، شیطان مردود جیسے بعض علماء نے کہا کہ میں شیطان رجیم سے کے مقابلے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. معلوم ہے کہ شیطان غصہ دلاتا ہے، اکثر انسان کو شیطان اس کا غصہ بھڑکاتا ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم، اللہ نے کہا کہ شیطان یعنی ایمان والے بندوں میں آپس میں جھگڑا پیدا کرتا ہے، تو اس سے کچھ نکلوا دے گا، اس سے کچھ نکلوا دے گا اور آپس میں لڑوا دے گا. تو کہا کہ وہ بس یہ کہہ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان رجیم کے مقابلے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں. اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الادب میں حدیث نمبر 6115 پر، اور امام مسلم نے کتاب البر والصلہ والآداب میں روایت کے الفاظ بخاری کے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی غصے کی حالت میں اللہ کی پناہ مانگے تو غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے.
اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ بہت بڑی برائی ہے اس دور کی، اس لیے اس کو تفصیل سے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ گھروں میں اور بہت سارے لوگ جو ہیں یہ جو کورونا کے دور میں بچے گھر میں، شوہر گھر میں، بیوی کی جان بچے شوہر سے خراب، پریشان شوہر بیوی بچوں سے پریشان، بچے ماں باپ سے پریشان، تو اس سے جو ہے ٹینشن گھروں میں بہت سارے بڑھ گیا اور بہت سارے نقصانات فیملیز میں ہوئے اس کی وجہ سے۔ کیوں؟ کنٹرول نہیں ہے غصے پہ۔ گاڑی کنٹرول کرنا تو سیکھ لیا لیکن اپنی گاڑی کنٹرول کرنا نہیں سیکھا، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھا، ایکسیڈنٹ ہی ہونے والا ہے۔ تو یہی معاملہ بہت سارے گھروں میں ہوا، تعلقات خراب ہو گئے، کئی رشتے ناطے خراب ہو گئے۔ تو ایسے وقت میں کیا کیا جائے؟ غصے میں ایک سبب یہ بھی ہے، راستہ یہ بھی ہے غصے کو قابو کرنے کا، کہ انسان اپنی کوتاہیوں پر نگاہ رکھے۔ ابو سعید کہتے ہیں کان عون ابن عبداللہ ابن عتبہ، یہ تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ کان عون ابن عبداللہ ابن عتبہ اذا غضب على غلامه قال ما اشبهك بمولاك انت تعصینی وانا اعصی اللہ۔ کہتے کہ جب ان کا کوئی غلام یا لڑکا یا جو خادم ہے یا غلام ہی ہے، اگر وہ کوئی غصہ دلانے والا کام ان کو کرتا، کہتے تو بالکل اپنے مالک کی طرح ہے، تیرے اندر بالکل وہی بات ہے جو تیرے مالک میں ہے۔ مالک کون؟ میں، تو بالکل اپنے مالک کی طرح ہے۔ انت تعصینی وانا اعصی اللہ، تو میری نافرمانی کرتا اور میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، یعنی میں تیرا مالک ہوں، تو میرا حکم توڑتا ہے، میری باتیں نہیں مانتا ہے، یا میرا حکم خراب کرتا ہے، اس میں نافرمانی کرتا ہے، میرا بھی حال تیری طرح ہے، میں بھی اللہ کے کتنے حکموں کو توڑ دیتا ہوں۔ یعنی جب ان کو غصہ آتا تو وہ غلام کے ساتھ ایسی بات کرتے جس سے ان کو یاد آتا کہ جب میں اللہ سے غلطیاں کر کے، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھ کو معاف کرے، تو مجھ کو بھی اس کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ یہ بھی تو انسان ہے، میں بھی تو انسان ہوں، میں بھی تو وہی کر رہا ہوں جو یہ کر رہا ہے، بلکہ میں بڑے مالک کے ساتھ میں جو حقیقی مالک ہے، میں اس کے بارے میں ایسا کر رہا ہوں کہ اس کے حکموں کو توڑ رہا ہوں۔ مجھ کو تو زیادہ سزا ملنی چاہیے، لیکن پھر بھی میں اتنا بڑے کا حکم توڑ کے بھی اس سے کیا امید رکھتا ہوں وہ مجھ کو معاف کر دے، مجھے من باب اولا اس کو معاف کرنا چاہیے۔ تو وہ اپنے آپ کو گویا کہ یاد دلاتے، کہتے تو بالکل اپنے مالک کی طرح ہے، تو میری نافرمانی کرتا ہے، میں اپنے رب کی، اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں۔ فَإِذَا اشْتَدَّ غَضَبُهُ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ کبھی ایسا ہوتا کہ وہ غلام اور ہی زیادہ ان کو غصہ دلا دیتا، تو کہتے تجھ کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا میں، جا، یعنی اس کو آزاد کر دیتے۔ ہمارے ہاں الٹا ہو جائے گا، ہاں غصے میں زیادہ آتے تو پٹائی نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے، اس کو آزاد کر دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس رہے گا تو میں کچھ ایسا کروں گا کہ اللہ کے ہاں اور مجرم ہو جاؤں گا، تو جا، تو آزاد ہے۔ تو یہ روضۃ العقلاء میں ابن حبان نے، بہت پیاری کتاب ہے روضۃ العقلاء ونزہۃ الفضلاء، صفحہ نمبر 139 پر یہ بات ابن حبان نے لکھی۔ یہ اخلاق سے متعلق ہے کہ انہوں نے کچھ آداب ذکر کیے ہیں کہ ایک مسلمان کو، ایک عقل مند آدمی کو ان صفات سے متصف ہونا چاہیے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ غصے پر قابو پانے والا ہو۔ اخیر میں اس حدیث سے متعلق ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت پیاری دعا ہے، اگر آدمی اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو یاد کریں۔ بہت پیاری دعا ہے، اس کو یہ بھی غصے کے بارے میں بھی ہے اور بہت ساری اور چیزیں اس میں ہیں۔ کیا دعا ہے؟ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق، اے اللہ تیرا جو غیب کا علم ہے اس کے وسیلے سے، وقدرتک علی الخلق، اور تیری جو خلق پر قدرت ہے، میں اس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ احینی ما علمت الحیات خیر لی، احینی ما علمت الحیات خیر لی، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم میں ہو کہ میرے لیے زندگی بہتر ہے۔ وتوفنی اذا كانت الوفاة خیر لی، اور مجھے اس وقت موت دے دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ یہ موت کی دعا نہیں ہے، موت تو آنا ہی آنا ہے نا، تو اس وقت مجھے موت دے جب میرے لیے موت بہتر ہو، یعنی جب تک زندگی بہتر ہے زندہ رکھ، موت بہتر ہے موت دے۔ اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اے اللہ میں تجھ سے اس بات کی توفیق مانگتا ہوں
کہ میں کھلے چھپے ہر حال میں تجھ سے ڈرتا رہوں. وَكَلِمَةَ الْعَدْلِ وَالْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى، اور غصے میں ہوں یا خوشی میں ہوں، غضب اور رضا میں، اے اللہ مجھے حق اور انصاف کی بات کہنے کی توفیق دے. غصے میں بھی اور خوشی میں بھی مجھے حق اور انصاف کی بات کرنے کی توفیق دے. وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، اے اللہ میں تجھ سے اس بات کی توفیق مانگتا ہوں کہ میں چاہے فقر میں رہوں یا غنا میں رہوں، غریب ہوں یا مالدار ہوں، میں قصد پر چلوں، درمیانی راستہ چلوں، نہ کنجوسی کروں نہ فضول خرچی کروں. وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَبِيدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، اور اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو کبھی بوسیدہ نہ ہو، کبھی کمزور نہ ہو، کبھی پرانی نہ ہو، کبھی ضائع نہ ہو، کبھی ختم نہ ہو. وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، اور آنکھوں کی ٹھنڈک تجھ سے مانگتا ہوں جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہو. وَأَسْأَلُكَ الرِّضَى بَعْدَ الْقَضَاءِ، اے اللہ میں تیرے فیصلوں کے بعد ان پر راضی ہونے کی توفیق مانگتا ہوں. جو بھی فیصلہ تو میری زندگی میں کرے میں اس کے بعد اس سے راضی رہوں، اس کی توفیق مانگتا ہوں. وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ موت کے بعد مجھے ایسی زندگی دے جو راحت والی ہو، ٹھنڈک والی ہو، آگ والی نہیں. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، اور اے اللہ میں تیرے چہرے کی طرف تیرے چہرے کی دیدار کی توفیق، لذت میں تجھ سے مانگتا ہوں. اے اللہ تیرے چہرے کو دیکھ کر تیرے دیدار سے مجھے لذت ملے، یہ توفیق مجھ کو دے دے. تیرے دیدار کی لذت میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیرے چہرے کے دیدار کی. وَأَسْأَلُكَ الشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، اور اللہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ یعنی تیری ملاقات کا شوق تو مجھے عطا کر دے. فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اور فی غیر ضراء مضرہ، بغیر ایسی کسی مضرت کے جو مجھے نقصان پہنچائے، یا کسی ایسے فتنے کے جو مجھے گمراہ کر دے. یعنی ان سے بچا کہ مجھے تیری ملاقات کا شوق اور تیرے دیدار کی توفیق دے دے. اللہم زیننا بزینت الایمان، اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے. وجعلنا ہداۃ مہتدین، اور ہمیں ہدایت یافتہ، ہدایت پانے والے اور رہنمائی لوگوں کی کرنے والے ایسے بنا دے. تو ہدایت یافتہ رہنما ہم کو بنا دے. ہداۃ مہتدین، ہدایت پانے والے، ہدایت طلب کرتے رہنے والے ہم کو بنا دے. اہتداء ہدایت طلب کرنے کو کہتے ہیں، مسلسل ہم تیری رہنمائی میں چلتے رہیں. تو یہ ابن حبان کی روایت میں دعا ہے. التعلیقات الحسان میں شیخ الالبانی نے 1968 پر کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. تو یہ دعا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہے، اے اللہ غصے میں اور خوشی میں حق بات کہنے اور انصاف کی بات کہنے کی توفیق دے. یہ بہت بڑی اور مشکل چیز ہے. اکثر آدمی غصے میں بیوی شوہر کا ہی جھگڑا دیکھ لیجئے، اولاد اور والدین کا ہی جھگڑا دیکھ لیجئے، کیا ہوتا ہے آدمی ساری چیزوں کی نفی کر دیتا ہے. شوہر کہے گا کیوں میں نے تجھ سے نکاح کیا، پچھتا رہا ہوں، ہر دن پچھتا رہا ہوں، حالانکہ نہیں پچھتا رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے. بیوی بھی کہتی ہے کہ آپ جب سے میں گھر میں آئی ہوں کبھی خوشی نصیب نہیں ہوئی، لیجئے کل ہی خوش تھی لیکن آج جھگڑا ہوا تو ایسا بول دیا. اولاد کیوں میں ایسے گھر میں پیدا ہوا، ایسے ماں باپ ہم کو نہیں چاہیے تھے. حالانکہ کئی بار دعا کر چکا ہے اللہ ایسے ماں باپ سب کو دے، لیکن غصے میں آ کے آدمی الٹی بات کہہ دیتا ہے. ماں باپ کبھی اولاد کے لیے کہہ دیتے ہیں، دوست کبھی کہتا ہے، رشتہ دار کبھی. غصے میں انسان حق پر اور عدل پر قائم نہیں رہ پاتا ہے، بلکہ غصے میں آدمی حق کے خلاف بولتا ہے. دیکھا کہ کسی نے مثال کے طور پر اصلاح کر دی کہ ایسا تمہارا عمل غلط ہے، اب غصے میں آ گیا، نفس موٹا ہے، کسی نے میری غلطی کیسے بتا دی، قبیلے کا سردار ہے، غصے میں آ کے انکار کر دیتا ہے، نہیں مانتا میں تمہاری بات کو. وہ بتا رہے قرآن کی آیت ہے، رہے گی لیکن نہیں مانتا ہے. انسان غصے میں آ کے حق کا انکار کر دیتا ہے، غصے میں آ کے عدل و انصاف چھوڑ دیتا ہے. تو غصہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے جس کو قابو میں رکھنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کے اپنے مقامات ہیں جہاں اس کا اظہار بھی ہو، لیکن یہ کہ آدمی غصے کو کیا کریں، اپنے پہ مسلط نہ کریں بلکہ غصے کو اپنے قابو میں رکھیں. یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں، اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں. چونکہ ہمارے پاس وقت ہے تو انشاءاللہ ہم اگلی حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں جتنا حصہ اس میں مکمل ہو جائے.
یہ حدیث نمبر 3 ہے باب الترہیب من مساوئ الاخلاق میں، حدیث نمبر 3 ہے، اور یہ حدیث ایک اعتبار سے پچھلی حدیث سے جڑی ہوئی ہے۔ پچھلی حدیث غصے سے متعلق ہے، غصے کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ غصے میں آدمی عدل نہیں کر پاتا ہے، عدل کا الٹا کیا ہے؟ ظلم، تو غصے میں اکثر آدمی کیا کرتا ہے؟ ظلم، تو یہ حدیث ظلم سے متعلق ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اور ابن حجر نے 2 حدیثیں ایک کے بعد ایک ذکر کی ہیں، ہم پہلی حدیث دیکھیں گے انشاءاللہ، دوسری حدیث کے لیے وقت شاید نہیں رہ پائے گا کیونکہ اس میں ایک اور حصہ ہے غصے کے ساتھ ساتھ، وہ ہے شح، لالچ والا بخل یا بخل والی لالچ، اس کو ہم تفصیل سے آگے دیکھیں گے۔ آج ہم صرف ظلم سے متعلق کچھ باتیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حدیث نمبر 3، حدیث کے الفاظ ہیں وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ متفق علیہ۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیریاں بن کے آئے گا، ظلم قیامت کے دن اندھیریاں بن کے آئے گا، یعنی انسان پر چھا جائے گا اندھیریاں بن کر، جس نے ظلم کیا ہے، کیونکہ ظلم اور ظلمات میں رشتہ ہے۔ ظلمہ کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرے کو کہتے ہیں، ظلم اسی سے جڑا ہوا ہے، وہ اندھیرا اجالا نہیں ہے، حق اجالا ہے، باطل اندھیرا ہے، ایمان اجالا ہے، کفر اندھیرا ہے، توحید اجالا ہے، لیکن شرک کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ تو ظلم اسی کی قبیل سے ہے۔ آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں، واقعی ظلم کیا ہے۔ الراغب الاصفہانی کہتے ہیں والظلم عند اہل اللغة وكثير من العلماء وضع الشيء فی غیر موضعه المختص به، کہتے ہیں کہ ظلم اہل لغت کے نزدیک اور بہت سے علماء کے نزدیک، جو لوگ عربی زبان کے ماہر ہیں اور جو لوگ قرآن و سنت کے ماہر ہیں، ان کی نگاہ میں ظلم کیا ہے؟ کہتے وضع الشیء فی غیر موضعه المختص به، کسی چیز کو اس کی اس جگہ سے ہٹا کر جو خاص ہے اس کے لیے کہیں اور رکھ دینا۔ ظلم کیا ہے؟ عربی زبان کے اعتبار سے ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی مناسب بلکہ اس کی خاص جگہ کی یہیں رکھنا چاہیے تھا، اس کو اس سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں۔ اما بنقصان او بزیادہ، چاہے گھٹا کر ہو یا بڑھا کر ہو، واما بعدول عن وقته او مکانه، یا پھر اس کی جگہ یا اس کے وقت یا اس کی جگہ سے ہٹا کر اس کو رکھا جائے۔ یہ کیا ہے؟ ساری چیزیں ظلم ہے۔ مثلا کسی سے آپ نے وعدہ کیا کہ آپ اتنے وقت میں اس کا جو بھی قرض لیا تھا وہ ادا کریں گے، آپ نے نہیں کیا اور بے وجہ آپ ٹال رہے ہیں، تو اب کیا کیا آپ نے؟ ظلم کیا آپ نے مال کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے آپ یعنی زمین کے اعتبار سے ہوتا ہے، مکان کے اعتبار سے ہوتا ہے، جو چیز جہاں آپ نے کہا کہ یہ جگہ لے لو، آپ نے دکھایا نقشے میں، لیکن بعد میں آپ جگہ وہاں دے رہے ہیں کہ تم کو گھر ہم وہاں دیں گے، پیسہ اس سے لے لیا آپ نے۔ اس اعتبار سے کئی چیزیں ہیں، مطلب اس میں تفصیل اس کی آ سکتی ہے۔ اور گھٹانا بڑھانا، کبھی کبھی بڑھانا بھی ظلم ہوتا ہے، تو قلت کے اعتبار سے، نقصان کے اعتبار سے یا اضافے کے اعتبار سے بھی ظلم ہوتا ہے۔ تو کسی چیز کو اس کی واقعی جگہ سے، اس کے مقام سے ہٹانا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ اور اصل اس میں ہوتا ہے ظلم میں نقصان، اصل معنی اس میں جو معنی پائے جاتے ہیں وہ کمی کوتاہی کے ہوتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں الظلم فی الاصل هو النقص، ظلم اپنی حقیقت کے اعتبار سے اصل میں کمی کو کہتے ہیں، نقص کو کہتے ہیں، ڈیفیکٹ کو کہتے ہیں، کمی کر دینا اس کو ظلم کہتے ہیں۔ الظلم فی الاصل هو النقص ومنه قوله تعالی کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا، یہ دونوں جنتیں ہیں، ان میں سے ہر ایک باغ اپنا پھل برابر خوب دیتا تھا، ہر باغ نے اپنا پھل برابر دے دیا، ولم تظلم منه شیئا، اور کسی بھی باغ نے پھل میں کمی نہیں کی، ولم تظلم منه شیئا،
پھل دینے میں کسی بھی باغ نے کمی نہیں کی. قرآن کی ایک آیت ہے اور اس کی تفصیل ہے, لیکن یہاں پر تظلم کا لفظ ہے. ظلم نہیں کیا کسی باغ نے پھل دینے میں. علماء کہتے ہیں یہاں تظلم کا معنی ہے کمی نہیں کی. تو معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کے معنی کمی کے ہوتے ہیں, کمی کرنا, کسی کا حق اس کو دینے میں کمی کرنا. سورۃ الکہف میں آیت نمبر 33 میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اس لیے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں ای لم تنقص منہ شیئا بل اتت بہ کاملا, باغ نے کامل پھل دے دیا, کچھ کمی اس میں نہیں کی پھل دینے میں. اما فی الشرع فهو العدوان علی الغیر وعلی النفس ایضا. کہتے ہیں لیکن شریعت میں, یہ تو ہوا ڈکشنری میں, شریعت میں ظلم کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کی روشنی میں ظلم کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ جو ڈکشنری میں وہی تو اسلام میں بھی ہونا چاہیے. نہیں, کبھی کبھی لغت میں کوئی چیز کچھ اور ہوتی ہے, شریعت میں کچھ اور ہوتی ہے. اس کو یاد رکھیں, اس کے معنی اس سے جڑے ہوتے ہیں, لیکن لغت سے شرعی احکام کی پوری ترجمانی نہیں ہو سکتی ہے. مثلا صلاح کے معنی دعا کے ہیں. اب کوئی آدمی نماز, وہ صلاح حی علی الصلاح مؤذن کہہ رہا ہے, اب اگر میں دعا کر لیا نماز پڑھ لیا ہوگا؟ نہیں. شریعت میں صلاح کے کچھ خاص معنی ہیں, اس کی تفصیل ہے, لیکن لغت میں بس دعا کرنے کو صلاح کہیں گے. سجدہ اس کے معنی گرنے کے ہیں. اب آپ زمین پر گر گئے اور میں کہیں سجدہ کیا؟ نہیں, سجدے کی خاص حیت ہے. شرعی اعتبار سے سجدہ ایک اور چیز ہے, لغت میں سجدہ کچھ اور ہوتا ہے. اس طرح سے کئی الفاظ ہیں جس کے بارے میں ابھی گفتگو کی جا سکتی ہے. تو کہا کہ اما فی الشرع فهو العدوان علی الغیر وعلی النفس ایضا. کہتے شریعت میں ظلم کیا ہے؟ انسان کا کسی اور کے خلاف سرکشی کرنا یا اپنے خلاف سرکشی کرنا. انسان کا کسی اور کے خلاف سرکشی کرنا یا اپنے خلاف سرکشی کرنا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم. اما بالتفریط فیما یجب و اما بالتعدی فیما یحرم علیہ. اللہ نے جس کو واجب کیا ہے اس میں کوتاہی کر کے اپنے خلاف ظلم کرنا, یا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان میں واقع ہو کر اپنے خلاف ظلم کر بیٹھنا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس پیڑ کے قریب مت جانا, منع کیا تھا. شیطان نے دھوکہ دے کے اس پیڑ کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا, آدم کو بھی اور حوا کو بھی. اب جب یہ حال ہو گیا, جب انہیں احساس ہوا, تو انہوں نے کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم تو ظلم کر بیٹھے اپنے آپ پر. ہم نے ظلم کیا کس پر؟ اپنے آپ پر. معلوم ہے کہ انسان اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے. کب؟ جب اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے یا اللہ کی منع کی ہوئی چیز میں واقع ہو جاتا ہے, تو یہ بھی ظلم ہوتا ہے, تو اپنے آپ پر بھی ظلم ہوتا ہے. اور اس اعتبار سے کہ ایک آدمی گناہ کر کے ظلم اپنے آپ پر اس اعتبار سے کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنت کی نعمتوں سے محروم کر کے جہنم کا حقدار بنا دیتا ہے. تو کس نے ظلم کیا اس کو؟ اس پر کس نے ظلم کیا؟ خود نے کیا. اس نے اپنے آپ کو محروم کر دیا جنت سے جس کا وہ حقدار تھا, اور کہاں لے گیا؟ جہنم میں, اپنی کوتاہی کی وجہ سے. تو فتح ذی الجلال والاکرام میں شیخ ابن عثیمین نے یہ بات کہی ہے. تو ظلم دوسروں پر بھی ہوتا ہے اور اپنے آپ پر بھی. ظلم کی 3 قسمیں ہیں, اس کو جاننا ضروری ہے. ظلم کی 3 قسمیں ہیں, یا 3 اعتبار سے ظلم ہوتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے. ظلم اللہ کے معاملے میں بھی ہوتا ہے, بندوں کے معاملے میں بھی ہوتا ہے, اور اپنے معاملے میں بھی ہوتا ہے. اس اعتبار سے ظلم کی 3 قسمیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الظلم ثلاثہ, ظلم 3 ہیں. فظلم لا یغفرہ اللہ, وظلم یغفرہ اللہ, وظلم لا یترکہ اللہ. ظلم 3 قسم کے ہیں. ایک ظلم تو وہ ہے جس کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا. دوسرا ظلم وہ ہے جس کی اللہ مغفرت کرے گا, یعنی کر سکتا ہے, اللہ کی مرضی, اللہ کی مشیت کے تابع ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. وَظُلْمٌ يَغْفِرُهُ اللَّهُ, دوسرا ظلم وہ جس کی اللہ مغفرت کرے گا. وَظُلْمٌ لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ, اور تیسرا ظلم وہ ہے جس کو اللہ چھوڑے گا نہیں.
3 قسم کے ظلم ہوئے. مغفرت نہیں، مغفرت ہے، چھوڑے گا نہیں، مطلب اس کو اوائڈ نہیں کیا جائے گا، اس کا معاملہ حل کیا جائے گا. فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ فَالشِّرْكُ، پہلا ظلم جس کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا وہ شرک ہے، اس کی مغفرت نہیں. وقال اللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت سنگین، بہت بھیانک، بہت بڑا ظلم ہے، اس کی مغفرت نہیں ہے. ہاں توبہ کر لے تو مغفرت ہے، بغیر توبہ کی مغفرت نہیں ہے. وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ اللَّهُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ لِأَنفُسِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ، ہاں جو ظلم ایسا ہے جس کی اللہ مغفرت کرے گا، یہ وہ ظلم ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہے. اللہ کا کوئی حکم تھا توڑ دیا، کسی چیز میں کوتاہی ہو، کوئی روزہ چھوڑ دیا، کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے تھا کر لیا، یہ اللہ اور اس کے بیچ میں ہے. شراب پی لی، جھوٹ بول دیا، کچھ کر لیا جس سے کسی بندے کو نقصان نہیں پہنچایا، اللہ کا حکم اس نے توڑ دیا، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر لیا، اس کے اور اللہ کے درمیان ہے بس. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَظُلْمُ الْعِبَادِ لِأَنفُسِهِمْ فِي مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ، جو ان کے اور رب کے درمیان ہو بس، اس کی اللہ مغفرت کرے گا. لیکن اس کے لیے بھی کیا کہا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یہ اللہ کی مشیت کے تابع، لیکن وعدہ مغفرت کا اللہ کا ہے، اس کے امکان کی نفی نہیں ہے. وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا حَتَّى يَدِينَ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، اور وہ جو تیسرا ظلم ہے جس کو اللہ چھوڑے گا نہیں، وہ بندوں کا بندوں پر ظلم ہے. اللہ تعالیٰ جب تک کہ انصاف نہ دلائیں ان کو نہیں چھوڑے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا ایک کا حق دوسرے کو دلائے گا، یعنی ایک کا حق جو اس کے پاس دوسرے کے پاس تھا وہ اپنا حق اس کو دلائے گا. اور جب تک کہ انصاف نہ کریں مالک یوم الدین حتی یدین لبعضہم من بعض، اس کا حق اس کو ضرور دلائے گا، بدلہ اس کو ضرور دلائے گا. تو دین جو ہے بدلے کو کہتے ہیں عربی زبان میں. مالک یوم الدین کا جو ترجمہ ہے علماء نے کہا بدلے کا دن، اس کا مالک، بدلے کے دن کا مالک. تو دین بدلے کو کہتے ہیں. تو اس کا بدلہ جب تک کہ اس کو نہیں دلاتا ہے تب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کیس کو چھوڑے گا نہیں، اس معاملے کو ان کو چھوڑے گا نہیں جنہوں نے حق کھایا ہے کسی کا. تو یہ بندوں کا معاملہ ہے، انصاف اللہ کرے گا اس میں، عدل کرے گا اس میں. عربی زبان میں انصاف اور عدل الگ معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ہمارے یہاں دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. امام ابو داؤد الطیالسی نے اس کو روایت کیا ہے، امام البزار نے بھی اس کو اپنی مسند میں روایت کیا ہے. سیل جامع صغیر میں 3961 پر اور الصحیحہ میں 1927 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے. معلومہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں، ایک ظلم اللہ کے معاملے میں، ایک ظلم بندوں کے معاملے میں، ایک ظلم اپنے معاملے میں، یعنی جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے. اللہ کے معاملے والا ظلم وہ جو اس خاص معاملے میں ہو، توحید کے معاملے میں، کہ ایک آدمی شرک کر بیٹھے تو یہ ظلم سب سے بھیانک ہے، معاف نہیں ہوگا. ہاں اگر اللہ کے حکموں میں کوتاہی بندے نے کی جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے گا. یہ 2 ہو گئے. تیسرا بندوں کے بارے میں ظلم انسان کا، تو یہ جو ظلم ہے اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں، اس کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، حقدار کو حق دلائے گا. یہ عام قاعدہ ہے. پھر اللہ اپنی طرف سے معاف کر دے اور اس کو عطا کر دے، اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں ایسا کیسا ہوگا، اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، اللہ کسی بندے کو معاف کر کے دوسرے کو کچھ عطا کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں جس نے 99 قتل کیے تھے اس کی مغفرت ہو گئی جب وہ توبہ کر کے جا رہا تھا. عالم صاحب نے اس کو، عابد نے تو بتایا توبہ نہیں، تو اس کا بھی کام ہو گیا، اس کو بھی قتل کر دیا اس نے. عالم صاحب نے بتایا، اسی لیے عالم کے پاس جانا، عابد کے پاس نہیں. عالم نے بتایا، کیا بتایا، تیری اور تیری توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے، جا فلاں بستی میں جا. تو آدمی گیا، لیکن اس نے 100 قتل کیے تھے.
سارے قتل حق والے تو نہیں، اگر وہ حق پر ہوتے تو توبہ کیوں کرتا؟ تو اس نے ناحق قتل کیے تھے، ظلم تھا، وہ بندوں کا تھا، لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. اور کون سے فرشتے لے کے گئے اس کو؟ رحمت کے. اللہ اپنی طرف سے کبھی معاف کر سکتا ہے، اس کا اختیار ہے، لیکن اس پہ بھروسہ کر کے آدمی ظلم نہیں کر سکتا ہے. تو یہ جو حدیث ہے اس سے معلوم ہے کہ ظلم 3 قسم کے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقت کتنا ہوا ہے؟ 40 تک ہے نا. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یدور الظلم ویکون فی المال والنفس والعرض. ظلم جو ہے 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں ہوتا ہے، یا تو وہ مال میں ہوتا ہے، یا تو وہ جان میں ہوتا ہے، یا تو پھر وہ عزت کے بارے میں ہوتا ہے. کسی کا مال چھین لینا ظلم ہے، اس کا ہے، تو نے لیا، حق اس کا تھا اس مال پر، تو نے لیا، تو یہ کیا ہوا؟ ظلم ہوا مال میں. کسی کی جان لے لی، قتل کر دیا اس کو، یا کسی کے جسم کو نقصان پہنچایا، مار پیٹ کی اس کے ساتھ میں، تو اس کی جان کے معاملے میں ظلم ہوا. یا کسی کی عزت خراب کی، جھوٹی تہمت اس پر لگائی، تو اس کی عزت خراب کی، تو یہ بھی عزت کے معاملے میں ظلم ہوتا ہے. تو جان، مال اور عزت، ان 3 چیزوں میں عام طور سے انہی میں ظلم ہوتا رہتا ہے، عام طور پر بندوں میں. فتح ذی الجلال والاکرام میں شیخ ابن عثیمین یہ بات کہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی بنیاد کیا ہے؟ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام. مسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر، مسلمان کی ہر چیز حرام ہے. حرام ہے یعنی اس میں ایک آدمی تصرف اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا ہے. 3 چیزیں کون سی؟ دمہ و مالہ و عرضہ. اس کا خون، یعنی اس کا خون بہانا ناحق حرام. ہاں ڈاکٹر صاحب تو خون بہا رہے تو غلط نہیں ہے نا، اس کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں وہ، لیکن اس کو زخم پہنچا کے اس کا خون بہانا حرام ہے. چاہے پھر جان لینا ہو یا نہ لینا ہو، اس کو زخم پہنچانا، جیسے آپ نے دیکھا نفس کے بارے میں بھی ہے. پھر وہ مال ہو، اس کا مال چھین لینا، یا اس کا حق تھا نہیں دینا، کہ اس نے کام کیا آپ کے پاس اور آپ اس کی تنخواہ نہیں دیے، تو یہ بھی اس کا حق ہے. آپ کے پاس ہی مال تھا لیکن اس کو دینا آپ پہ لازم تھا کیونکہ اس کا حق ہے، تو آپ نے نہیں دیا، تو اس کے مال میں ظلم ہے. اور وہ عرضہ، اس کی عزت، اس کی بے عزتی آپ نے کی، لوگوں کے سامنے ذلیل کیا. چھوٹے سے معاملے کو بڑھا کے آپ نے بہت زیادہ بول دیا کہ سارے لوگوں کے درمیان اس کی عزت ختم ہو گئی. تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ اس کی عزت کو نقصان پہنچانا. تو جان، مال اور عزت، ان 3 چیزوں میں آدمی کسی کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے. امام البخاری نے البیوع میں اس کو روایت کیا ہے 2150، اور امام مسلم نے کتاب البر والصلہ والآداب میں اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 2564 پر. تو میں سمجھتا ہوں یہاں تک یہ، بلکہ یہ حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، وقت ہمارے پاس ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں لما نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الکعبہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف نگاہ آپ کی تھی، اور اس وقت میں آپ نے کہا مرحبا بک من بیت، اے گھر تیرے لیے مرحبا ہو، ما اعظمک و اعظم حرمتک، کیسا عظیم ہے تو اور کیسی عظمت والی ہے تیری حرمت. کس سے کہہ رہے ہیں؟ کعبہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو مرحبا ہو تیرے لیے گھر، اللہ کا گھر، تیری کیسی شان ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے. وَلَلْمُؤْمِنُ، غور سے سنیں حدیث کو، وَلَلْمُؤْمِنُ اعظم حرمتا عند اللہ منک، اور مومن کی حرمت تیری حرمت سے بڑی ہوئی ہے. ایک مومن کی حرمت تو سے بھی زیادہ عظیم ہے. ان اللہ حرم منک واحدتا وحرم من المؤمن ثلاثا. اللہ نے، اے کعبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے کعبہ، اے اللہ کے گھر، اللہ نے تیرے لیے تو ایک ہی حرمت رکھی ہے، لیکن مومن کے لیے 3 حرمتیں رکھی ہیں. کیا؟ دمہ و مالہ و ان یظن بہ ظن السوء. کہا
کہ وحرم من المؤمن ثلاثا دمہ، مومن کا خون، مومن کا مال حرام، اور یہ کہ مومن کے بارے میں آدمی برا گمان کرے، اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ مومن کے بارے میں برا سوچنا، اس کے بارے میں بدگمانی کرنا، تو یہ کیا ہے؟ اس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے 3420 پر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ شیخ الالبانی نے شروع میں اس حدیث کو ضعیف کہا تھا، لیکن طرق کی وجہ سے اور بعض تفاصیل کی وجہ سے بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن کا معاملہ کتنا عظیم ہے، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت کتنی عظیم ہے۔ آج عزتوں کو خراب کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، 4 لفظ استعمال کر کے کسی کی بھی عزت خراب کر دو، کیا مسئلہ ہے؟ کون پوچھنے والا ہے بھائی؟ کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی پولیس تھوڑی نہ آتی پکڑنے کے لیے عزت خراب کر دی۔ لیکن قیامت کے دن آدمی کو اپنے ہر لفظ کا جواب دینا پڑے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی کا ہر بات اس کی لکھی جاتی ہے، لہذا کسی کے بارے میں بلا تحقیق اور کسی کی عزت کے خراب کرنے میں اپنی زبان کو کبھی بھی نہیں چلانا چاہیے، اور ہر مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، اپنے دل کو اور اپنی زبان کو دوسرے مسلمانوں کی عزت کی خراب کرنے کے اعتبار سے پاک رکھنا چاہیے۔ تو یہ حدیث ہم نے آج دیکھی، اور انشاءاللہ مزید باتیں ظلم سے متعلق ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، اور پھر اس کے آگے کی بھی حدیث ہے جو شح سے متعلق ہے، جسے علماء نے لالچ اور بخل دونوں کو جمع کر کے بتایا کہ یہ دونوں اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔